مسلمان ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اگر ہم مسلمان اس کو سمجھتے ہیں۔ بدعتی بھی مسلمان ہوتا ہے لیکن بدعتی مسلمان ہے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بدعتی سے مراد ان کے علاوہ جو دیگر ہیں، چاہے وہ دیوبندیوں میں ہوں، بریلیوں میں ہوں، یا اس طریقے سے، تو ان کے پیچھے جہاں تک نماز پڑھنے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی کو مجبوراً پڑھنا پڑ رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اطمینان نہیں ہوتا لیکن پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اسی صورت میں نہیں پڑھ سکتا ہے جب آپ یہ سمجھو کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے پورے طور پر، ہاں، یعنی گویا آپ اس کو مسلمان نہ سمجھو۔ جب یہ آپ کا یقین ہو جائے کہ مسلمان نہیں ہے تبھی نہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہو کسی بھی صورت میں، بدعتی مسلمان ہی سمجھو مثال کے طور پہ، تو اس کا مطلب اس کی نماز ہو رہی ہے، کیسے بھی ہو رہی ہے، تو اگر اس کی نماز ہو رہی ہے تو آپ کی بھی ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر جائے گا، لیکن نماز تو ہو رہی ہے نا، مسلمان تو ہے نا، گرچہ بدعتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جائز ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، ہاں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بچنا چاہیے، بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ شیخ ربیع کہتے ہیں کہ میں روافظ کے پیچھے نماز درست نہیں سمجھتا، اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم بیان کرتے ہوئے صرف جہمیہ کو مستثنیٰ کیا ہے، آپ نے نہ روافظ اور خوارج کو مستثنیٰ کیا اور نہ ہی قدریہ اور مرجیہ کو یا اور دوسرے کسی باطل فرقے کو، جبکہ سلف ان اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے تھے، یعنی وہ روافظ اور خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے روکتے تھے، قدریہ اور مرجیہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر اہل سنہ کا امام میسر ہو تو اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ہاں اگر اس کے سوا کوئی نہ ملے تو پھر مجبوری میں پڑھ لو۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار بن ابی عبید کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی بدعت اور الحاد ظاہر نہ ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ نجدہ خارجی کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے، اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلاف مجرم بلوائیوں نے، خوارج نے مدینہ کے اندر خروج کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا، اور مسجد نبوی کا امام بھی انہی کا تھا، سیدنا عثمان اپنے گھر میں محصور کر دیے گئے، تو لوگوں نے پوچھا ہم ان بلوائیوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا الصلاۃ احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ یعنی گویا آپ نے ان مجرم بلوائیوں کے پیچھے نماز ترک کرنے کا مشورہ نہیں دیا، یعنی گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، چنانچہ جب وہ نماز پڑھیں تو وہ اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ پڑھ لو، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس لیے جماعت ترک نہیں کی جائے گی، اگر اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر برا کرتے ہیں تو اس کی برائی ان کے سر ہوگی۔ اور اس وقت تو عالم اسلامی میں، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلامی کے اندر تمام اشاعرہ اور ماتریدیہ جہمی ہو چکے ہیں اور وہی اکثر مساجد کے امام ہیں، اگر ان کے پیچھے ہم نماز جماعت کو ترک کر دیں گے تو پھر جماعت کی نماز ہی معطل ہو جائے گی، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی برائی ان کے ساتھ ہوگی۔ ہاں اگر ہمیں اہل سنہ میں سے کوئی امام میسر ہو تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس جہمی کے سامنے ہم حجت قائم کریں گے کہ وہ مکفرات کا ارتکاب کر رہا ہے، جب ہم ان پر حجت قائم کر دیں پھر بھی اگر وہ ان پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں ان کی تکفیر کی جائے گی اور ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ شیخ ربیع کہتے ہیں کہ میں روافظ کے پیچھے نماز درست نہیں سمجھتا، کیونکہ اس وقت خبیث روافظ تمام کفریات کو سمیٹے ہوئے، جن میں مشہور جو ہے وہ یہ کہ قرآن پاک پر طعن و تشنیع کرنا، امہات المومنین پر طعن و تشنیع کرنا، ساتھ ہی ان کے پاس عقائد کے باقی کفریات بھی ہیں، خواہ وہ جہمیہ کے عقائد یا قدریہ کے، اس لیے میں رافضی کے پیچھے نماز کو درست نہیں سمجھتا، واللہ اعلم۔ لیکن اگر کوئی مسلمان جہمی کے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور ہو، کیونکہ عالم اسلام کے اندر اکثر جو ہے مساجد میں وہی امام ہے، تو ایسی صورت میں جب تک وہ اہل سنہ امام نہیں پاتا ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھتا رہے گا، اس کی نماز درست ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر اس کے اندر کسی تکفیری امر کا مشاہدہ کرے تو اس سلسلے میں اسے بحث کرے، اور جب حجت قائم ہو جانے کے بعد بھی وہ اس پر اصرار کرے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ مصنف کا مقصد یہی ہے کہ اگر امام اہل سنہ میں سے ہو مگر وہ جہمی سلطان کے تابع ہو پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اور اپنی نماز کا اعادہ نہ کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام احمد بھی اس شخص کی نماز کے اعادے کے قائل نہیں تھے جو کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، بسا اوقات آپ اعادہ کرنے کو بدعت مانتے تھے، جیسا کہ مجھے فتاویٰ امام احمد سے یاد آ رہا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، چنانچہ بدعتی کے
پیچھے جو ہے نماز پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اہل سنہ اور جو صحیح عقیدے کا ہو اسی کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب یہ جو بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہے، مجبوری میں آدمی پڑھ سکتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اگر ہم مسلمان اس کو سمجھتے ہیں۔ بدعتی بھی مسلمان ہوتا ہے لیکن بدعتی مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں مجبور۔ یہ کہ ٹھیک ہے وہ بالکل سنت کے طریقے پر نہیں پڑھتا ہے، اس لیے اچھا بھی نہیں لگتا ہے، اطمینان بھی نہیں ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو سنت کے طریقے پر صحیح سے نماز پڑھتا ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ ہاں جس کے یہاں کفری اعمال اور مکفرہ اعمال کا ارتکاب کرتا ہو، جس کی بنیاد پر اس کی تکفیر کی جا سکے، یا شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہو کھلے عام، اس کی داعی بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس پر حجت قائم کیا جائے گا، اور وہ جاننے کے باوجود بھی، سمجھنے کے باوجود بھی اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو پیچھے نہیں پڑھ سکتے نا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حجت قائم ہو گئی، گویا اب اس کی آپ تکفیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ مسلمان نہیں رہ گیا آپ کی نگاہ میں، اس لیے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر ٹھیک ہے وہ شرک اور بدعت کا یا کفر کا ارتکاب کر رہا ہے آپ کے اعتبار سے، لیکن جو کر رہا ہے وہ اسے کفر یا شرک نہیں سمجھ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے، جہالت کی بنیاد پر یا اور کسی وجہ سے، تعویل کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو نہیں سمجھ رہا ہے، تو حجت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اسی لیے اگر کوئی مسلمان ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گرچہ بدعتی کیوں نہ ہے، نماز تو بہرحال اس کی ہوگی گرچہ ناقص ہو۔ تو اگر نماز اس کی ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے ناقص ہی ہو رہی ہے اور صحیح سے وہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے سنت کے مطابق، اور مسلمان ہے، نماز اس کی ہو رہی ہے کیسی بھی ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہوگی۔ نماز میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی صورت ہے کہ جب تک آپ اس کو کافر نہ سمجھیں، اور ظاہر سی بات ایسے کسی کی تکفیر کرنا آسان ہے نہیں۔ یہاں کافر سمجھنے سے مراد تکفیر معین ہے، کسی متعین شخص کو، پارٹیکولر آپ کسی کو کافر سمجھیں۔ تو شیعہ روافظ کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، ازواج مطہرات کے تعلق سے، بہت ساری چیزوں کے تعلق سے، اور جو امامت کا ان کے یہاں نظریہ ہے دنیا بھر کا، تو بہرحال کفری عقیدے ہیں ان کے یہاں۔ تو روافظ کی بات تو میں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا۔